جوا کھیل کے نہیں. آج کل جوئے کا بڑا دور چل رہا ہے. IPL کا میچ چل رہا ہے, ہمارا نوجوان, میں نے ٹرین میں دیکھا ایک نوجوان کو لائیو میچ دیکھ رہا ہے, وہ موبائل کے اوپر لائیو میچ دیکھ رہا ہے, اور کوئی ایپ آتا ہے, اس ایپ میں باقاعدہ سٹا لگایا جاتا ہے, اس اوور میں اگر 6 رن بنے گا تو 100 روپیہ مجھے مل جائے گا, 6 رن نہیں بن پایا تو 100 روپیہ مجھے دینا پڑے گا. جوا کھیل رہا ہے مسلمان. کتنے نوجوان ہیں لت پت ہیں اس جوئے کے اندر. میرے بھائی, اللہ نے جوئے کو شراب کے ساتھ ذکر کیا ہے. جوئے کو اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ذکر کیا ہے. جیسے شراب کا نشہ جلدی اترتا نہیں ہے, جوئے کا نشہ بھی جلدی اترتا نہیں. اور جوا جو انسان کھیلتا ہے نا, جب وہ ایک بار ہار جاتا ہے تو اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے اور کھیلتا ہے, یا جیت جاتا ہے تو اور بڑی رقم لگاتا ہے کہ اور بڑی رقم جیتے. ارے جوا کھیلنے والا اپنی ماں کو ہار جاتا ہے, اپنی بیوی کو ہار جاتا ہے, اپنے بچوں کو ہار جاتا ہے, اپنے گھر کے سامان تک بیچ دیتا ہے. اس لیے جوئے سے اپنے آپ کو دور کرو میرے بھائی. آج کتنے مسلمان ہیں سود اور بیاج میں لت پت ہیں, 5 ٹائم کے نمازی ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اور بینک سے ملنے والا بیاج کھا رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں. سود کے اوپر لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں یا سود کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں قرآن کریم نے شرک کے بعد جتنے خطرناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے, کسی اور گناہ کا ذکر نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے ایمان والو, اگر تم سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کرتے ہو تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون ہے وہ جو اللہ سے جنگ کرے؟ کون ہے جو رسول سے جنگ کرے؟ سود خور, بیاج خور اللہ سے لڑائی کرتا ہے, رسول سے لڑائی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے, اس کے گناہ کے اتنے درجات ہیں, اس میں ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. میرے بھائی, مسلمان کو صرف پیسہ کمانے کی ہوس نہیں ہونی چاہیے, مسلمان کو حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی طلب ہونی چاہیے. اللہ کا کرم ہے, اللہ نے حرام کو لمیٹڈ بنایا ہے. اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی ہے, حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے. حلال کاروبار کوئی بھی کرو, انسان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, بس حلال طریقے سے پیسہ کمائے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے. اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں, سارے نبیوں نے بکری چرائی ہے. اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کی کمائی سے بہترین کوئی کمائی نہیں. جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کی کمائی کھا رہا ہے اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں. ایک حلال طریقے سے کاروبار, اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی کل بیع مبرور, حلال طریقے سے نیکی کی بنیاد پر جو تجارت کی جائے وہ تجارت ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں, مسلمان آج جوا کھیلنے میں مسلمان آگے ہیں, سود اور بیاج میں مسلمان آگے, بہنوں کی وراثت کھانے میں مسلمان آگے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, مولوی صاحب حلق کے نیچے وضو کرنے کے ٹائم کلی کرتے وقت حلق میں اگر پانی کا کوئی قطرہ چلا جائے وضو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ. کون پوچھ رہا ہے؟ جو اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے, جو جائیداد میں اپنی بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھا ہے. اور بعض بے شرم یہ کہتے ہیں جب ہمیں نہیں ملا تو ہم کیوں دیں گے. شریعت کا یہ اصول نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں ملا تو اس میں آپ کی بیٹی کی غلطی نہیں ہے, آپ کی بہن کی غلطی نہیں ہے. آپ کی بہن کا جو حق ہے, آپ کی بیٹی کا جو حق ہے, وہ دیے بغیر آپ بچ نہیں سکتے میرے بھائی. آپ یہاں نہیں دیں گے, کل قیامت کے دن دینا پڑے گا, اپنی نیکیوں کے ذریعے دینا پڑے گا, اور اپنی بہن کے گناہوں کو اپنے اوپر لادنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, تم ضرور لوگوں کا حق دے دیا کرو ورنہ تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہوگی. حقوق و لباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. کسی کی زمین ہڑپ لینا عام بات ہے, بھائی بھائی کے ساتھ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اس کی زمین پر, یتیم بھتیجے کا مال کھا جاتے ہیں اس کے چچا,
آج یہ مسلمانوں کے حالات ہیں میرے بھائی. کچہری میں چلے جاؤ, غیر مسلموں سے زیادہ آپ کو کیس ملیں گے زمین جائیداد کے مسلمانوں کے. کس بات کے مسلمان ہیں ہم؟ صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے, معاف کیجیے گا. اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے, اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. تو معاملات کو درست کرو. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی قرار دیا تھا اس کو. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا, لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں, امن حلال ام من حرام, حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. تو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو معاملات کو درست کرو. اور آگے بڑھتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اخلاق کو درست کرو. اخلاق کیسا ہے آپ کا؟ آج ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اسٹیٹ میں کسی پارٹی کی جیت ہوتی ہے, مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانے لگتا ہے. ابھی ایک ویڈیو دیکھا میں نے فیس بک کے اوپر, ایک اسٹیٹ میں ابھی کل الیکشن کا رزلٹ آیا, فلاں پارٹی جیت گئی. ظاہر ہے اگر کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی فرقہ پرست طاقت ہارتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری پارٹی جیتتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نیچرل بات ہے کہ انصاف پسند انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے بھائی کہ جو امن اور چین کے ساتھ نظام حکومت کو چلائے ہم اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. لیکن اب اس کے اوپر میڈیا کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کی جیت ہے, یہ تو اسلام پرستوں کی جیت ہے. اس میں پھر ایک ویڈیو میں نے دیکھا, اس میں باقاعدہ ایڈ کیا گیا کہ صاحب اس میں پڑوسی ملک کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں جب نفرت کی کھیتی دن بدن پروان چڑھائی جا رہی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا ہے میرے بھائی. نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے. ہمیں اپنی زبان کو, مجھے بنارس میں کتنے لوگوں نے بتایا, ابھی ہمارے ایک ساتھی آئے ہیں بنارس سے, وہ کاروبار کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے بڑے مسلمان حاجی نمازی ان کے ساتھ بھی میں نے کاروبار کیا اور غیر مسلم کے ہاں بھی کاروبار کیا. مسلمان کے یہاں پیمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے 10 بار دوڑنا پڑتا ہے تب پیمنٹ ملتی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے پوری پیمنٹ ملتی ہے. غیر مسلم کے یہاں بتا رہے 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں, بولے کبھی پیمنٹ مانگنا نہیں پڑا ہے, ٹائم کے پہلے پیمنٹ حاضر ہے, اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے. یہ شرم کی بات ہے میرے بھائی کہ جو اخلاق ہمارا ہونا چاہیے تھا, ایمانداری سچائی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے تھا, آج غیروں کا وہ اخلاق ہے. ہم کیا بات کریں گے؟ ہم اپنے دین کو کیا تعریف کریں گے؟ ہم اس ملک میں کیا اسلام کی اشاعت کریں گے؟ اپنی زبان کو صحیح کرو میرے بھائی, اپنے اخلاق کو صحیح کرو. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, منہ میں گٹکھا ہے, بندروں کے جیسے بال ہیں, چال ان کی دیکھ لو, کانوں میں ان کے بالیاں ہیں, کسی فلمی ہیرو کی نقل ہو رہی ہے, کوئی الگ الگ پوز لے کر کے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہا ہے, انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا رہا ہے, یہی چل رہا ہے. اخلاق نبی والے نہیں. نبی سے محبت کا لمبا چوڑا دعویٰ ہے, نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. ارے تو جان کیا دے گا؟ تو نبی کے نام محبت کے نام پہ داڑھی نہیں رکھ سکتا, تو نبی کی محبت کے نام پہ جہیز نہیں چھوڑ سکتا, تو نبی کی محبت کے نام پہ بارات نہیں چھوڑ سکتا, تو جان کیا دے گا؟ جان دینا اتنا آسان کام نہیں. چلے گئے وہ جان دینے والے جنہوں نے نبی کی محبت پہ جان دی تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے اور آفر کیا جاتا ہے کہ اے خبیب بس اتنا کہہ دے کہ آج تیری جگہ محمد ہوتے ہم تجھے چھوڑ دیں. حضرت خبیب جواب دیتے ہیں کہ او لوگو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے. تم میری جگہ سولی پہ چڑھنے کی بات کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے. یہ نبی کے صحابہ تھے, یہ نبی کے سچے چاہنے والے تھے, یہ نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے. ان کا اخلاق نبی کے جیسا تھا, ان کا کردار نبی کے جیسا تھا, ان کی دشمنوں کے دل پر دھاک تھی, دبدبا تھا. آج ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے میرے بھائی. وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں, امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں, دنیا بھر کا جھوٹ ہم بولتے ہیں, رشوت لینے دینے کا کام ہم کرتے ہیں. ہم جب تک اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اور سماج کی اصلاح میں یہ ہمارے داہنے سائیڈ میں عورتوں کا پنڈال ہے, ان کا بہت بڑا رول ہے, ان عورتوں کا بہت بڑا رول ہے.
क्योंकि एक औरत माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, बहन भी होती है। एक औरत अगर सही है, पूरा एक परिवार सही है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू अ बर्थ ऑफ एन एजुकेटेड एंड डेवलप्ड नेशन। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी मां दे दीजिए, मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा, एक तरक्की याफ्ता कौम दे दूंगा। मगर कौन सी पढ़ी लिखी? ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने के बाद अगर हमारी मुसलमान बहन आज गैर मुस्लिमों के साथ रंगरलियां मना रही है, उनके साथ बाइक पर घूम रही है, उनके साथ अपने घर से फरार होकर के उनके साथ शादी कर रही है, उनके मजहब में दाखिल हो रही है, तो मेरे भाई इसका मतलब कि हमने तालीम तो दी है, तरबियत नहीं दी। हमारी बच्ची वो इंटर पास कर लिया, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, कॉलेज में पढ़ने लगी, उसको पर्दा, हमने बुर्का तो पहना दिया, लेकिन बुर्के का मकसद क्या था हमने नहीं बताया। उसके दिल में हया नहीं डाल सके, उसके दिल में गैरत नहीं डाल सके, उसको इस पर्दे का मकसद नहीं बता सके। तकलीफ होती है मेरे भाई जब किसी नकाबपोश लड़की को हम ये काम करते हुए देखते तो हमें ज्यादा तकलीफ होती। ये काम तो हो रहा है दुनिया भर में, बदकारी हो रही है, ज़िनाकारी हो रही है, मगर एक नकाब पहनने वाली, एक बुर्का नशीन औरत जब किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी कौम के चेहरे पर किसी ने थप्पड़ मारा है। हमारी कौम तो माशाल्लाह बिरयानी खाने में मस्त बनी है, बड़े का पाया खाने में मस्त बनी है, इसे तो मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ। आज अफसोस होगा, मैं बनारस में जिस इलाके में मैं रहता हूं, हमारे इलाके से सटा गैर मुस्लिमों का इलाका है। गैर मुस्लिमों का इलाका जहां से शुरू हुआ, कोचिंग सेंटर और स्कूल गैर मुस्लिमों के इलाकों में शुरू हुए। मुसलमान लड़की नकाब पहन करके घर से निकलती है कोचिंग करने के लिए, कहां जाती है? गैर मुस्लिमों के इलाके में। और वहां कोचिंग करने वालों में अगर 10 लोग हैं, 10 में 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो लड़कियों में 5 लड़कियों में हो सकता है कि आपको 3 मुसलमान लड़कियां मिल जाएं, मगर लड़कों में 5 आपको गैर मुस्लिम मिलेंगे, मुसलमान नहीं मिलेगा। ये भी हमारी कौम का बड़ा अजीब तरीका है। लड़कियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमारे वजीर आजम साहब का नारा है। मैं इस नारे में एक नारा और जोड़ देता हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटे को भी पढ़ाओ। इसलिए कि अगर आपने बेटे को नहीं पढ़ाया, आपकी समाज में जो डिफरेंस होगा लड़के और लड़कियों का, लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, लड़के जाहिल होंगे, तो ये बैलेंस जो नहीं होगा, ये जो अदम तवाजुन होगा, इससे बड़ी बर्बादी होगी मेरे भाई। आज हमारी कौम की लड़कियां जब आला तालीम हासिल करती हैं, उन्हें अपनी कौम के अंदर एजुकेटेड और पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते हैं, तो कॉलेज में हर वो लड़का जो पढ़ा लिखा होता है उनके हुस्न की चंद तारीफ कर देता है, उनके बालों की तारीफ कर देता है, उनकी बातों की तारीफ कर देता है, बस वो लट्टू हो जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ लड़कियों की तालीम पर आप मेहनत मत कीजिए, लड़कों की तालीम पर भी आप मेहनत कीजिए। तो औरतों की इस्लाह बहुत जरूरी है। अगर औरत सुधर जाए मेरे भाई, उससे कीमती कोई दौलत नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुइनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजों को खजाना बना लो। एक तो अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करती हो, और ऐसी बीवी अपने घर में ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे, जो अल्लाह के जिक्र पर तुम्हारी मदद करे, जो शरीयत के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीनदार औरतों रिश्ता करो, दीनदार औरत को तरजीह दो और सादगी के साथ सिंपल तरीके से वक्त पर शादी कर दो। लड़के लड़कियों की शादी टाइम पर ना करना, ये भी बहुत सारी मुसीबतों की जड़ है। समाज में बदकारी और बेहयाई के फैलने की बहुत बड़ी वजह शादियों में ताखिर करना है। अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी करो। और आखिरी बात जो बयान करके बात खत्म करने जा रहा हूं, इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है, 2 चीजें हैं, ईमान और नेक अमल। अगर आपके पास ईमान है और नेक अमल है, दुनिया भी आपकी बेहतरीन होगी और आखिरत भी बेहतरीन होगी। अल्लाह का वादा है, मेरा वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा
جو ایمان والا بن جائے، جو نیک عمل والا بن جائے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ میرے بھائی۔ اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہو، اپنے اندر نیک عمل پیدا کر لو اور ایمان پیدا کر لو، اس سے بڑا انویسٹمنٹ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے بچے برباد نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں برباد نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ گنہگار ہیں، آپ بدکار ہیں، آپ اللہ کی شریعت کے مجرم اور باغی ہیں، آپ کے گناہوں کا برا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے گا۔ انسان سوچتا نہیں، انسان کے گناہوں کا اثر اس کی بیوی کے اخلاق پر پڑتا ہے، اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اس کی روزی روٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ آئیے میرے بھائیو، رات کا سہانا ٹائم ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے، جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس علاقے کو خیر و برکت کا مرکز بنا دے۔ اللہ یہاں کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گاؤں میں، اس بستی میں جو لوگ بھی کسی بھی طریقے کے شرک میں لت پت ہیں، کسی بھی طریقے کی بدعات و خرافات میں لت پت ہیں، اللہ ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی کے صحابہ کی، اپنے نبی کے اہل بیت کی، تمام اولیاء کرام کی، تمام بزرگان دین کی صحیح اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ جو ہم میں سے نمازی ہیں، اللہ ان کو سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو تقریریں سنی ہیں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، حرص کو نکال دے، لالچ کو نکال دے۔ اللہ محبت دنیا کی محبت نکال دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جنت کی محبت پیدا فرما دے، آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے تمام گندگیوں کو نکال دے۔